بتائیں نا آپ سوال کریں. سوال کیا ہے؟ سوال ہی مطلب مبارک ہو. وہ ابھی سنا ابھی وہ سنا انہوں نے کہا کہ جی چاند نظر آیا، یہ کمال ہے. ہاں جی چاند کو لیکن مؤنث کر دیا، اردو کا مسئلہ ہو گیا. تو لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بھیا کہ جہاں تک تو میری ایز نصرت جاوید جی معاملہ ہے، بخدا مجھے ایک دن بھی اس معاملے میں شک نہیں تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. بلکہ میں تو میٹر آف ریکارڈ ہوں کہ یہ 11 فروری کی تاریخ بھی میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ آن ایئر کہتی تھی کہ میرا خیال ہے کہ 11 فروری کو ہو جائے. اور اس کی ریزن بڑی سیدھی سادی ہے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. ارادے ہمارے بہت کچھ ہوتے ہیں. مسئلہ سیدھا سادہ دیکھیے کہ کیا حسین اتفاق ہے. کل آئی ایم ایف کی ٹیم آتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ دوسری قسط کی بات کرنی ہے اور الیکشن کی تاریخ طے ہو جاتی ہے. ٹھیک آ گئی سمجھ؟ بالکل ٹھیک. تو الیکشن کی تاریخ جو ہے، اب الیکشن اس لیے ہر صورت ہوں گے، ایسے ہی چیف جسٹس صاحب نے اتنا سنجیدگی سے لے لیا کہ اس کے بارے میں مایوسی نہ پھیلائیں، نہ کرتے اپنا گریسفلی اور اس کو لائٹر وے میں ہی رکھتے جیسے انہوں نے کہا ہے. تو بھئی تیسری قسط اسی صورت میں آئے گی جب 8 کو الیکشن ہو جائیں گے. ورنہ دیکھیے جو اس وقت سے ہم اپریل 2022 سے دیوالیہ سنتے چلے آ رہے ہیں تو میرے منہ میں خاک، وہ ریالٹی بن جاتا. تو اس لیے مجھے تو اس معاملے میں ہرگز کوئی حیرت نہیں تھی. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اقتدار اور فیصلہ، اور دیکھیے یہ سارا کنفیوژن اس ملک میں پھیل رہا ہے جہاں پر نام نہاد، آئی ایم ڈیلیبریٹلی یوزنگ دا ورڈ نام نہاد، تحریری آئین، نام نہاد تحریری آئین لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یار کوئی کنفیوژن نہ ہو. اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا. اب آج یعنی کہ تشریح اور توجیہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ صاحب کی زبانی ہمیں ایک مرتبہ پھر پتہ چلتا ہے کہ عارف الوی نام کے ایک صاحب نے جو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آئین کی بے حرمتی کی تھی اس وقت اسمبلی توڑ کے، جب پرائم منسٹر نے کہا تھا. اچھا یہی بات جو ہے وہ عمر عطیہ بندیال صاحب کا کوٹ بھی کہہ گیا تھا وہ رات کو کھول کے. تو بھائی ایک بندہ اب تو 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا کہ تو وہ آئین توڑ کے دھڑلے سے بیٹھا ہے. تو آئین پھر اس کا مطلب ہے پیدا ہی ہوا ہے اس لیے کہ اس کو جب چاہو توڑ دو. تو خدا کے لیے پھر کوئی سزا اور جزا سے بھی گزاریں. تو یہ جو ہے اسی طرح آپ نے ایک پارلیمنٹ کا آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، آئین نہیں کرے گا. اچھا انہوں نے جو خط لکھا وہ بھی گو مگو کا عالم تھا. میرا سوال یہ ہے نسیم سنجیدگی سے بات کریں خدا کے لیے. اگر آپ نے اس ملک کو صحیح سمت پہ رکھنا ہے، کہیں چلانا ہے، تو جب عمر عطیہ بندیال صاحب کا کوٹ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کی وائلیشن تھی، قاسم سوری، اچھا وہ سینس بھی بنتی ہے کہ یار اگر ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ یعنی پیش ہو گئی تو اس میں گنتی ضروری ہے آئین کے تحت، اس کو کسی بھی بہانے سے پھینکا ہی نہیں جا سکتا. آپ اس پہ کر کے آپ اسمبلی توڑ دو اور وہ بھی قومی سلامتی کے نام پر. اور وہ کیا فواد چودھری ہمارے دوست کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو دے آر آل اینٹی نیشنل، وہ کر کے آپ توڑ دو اور چلیں جی. عمر عطیہ بندیال صاحب نے رات کو کھولا، ناراض ہو گئے. ہم کہیں جی چلیں، یہ ایک سیٹ آف ججز کا خیال تھا. اب ان کے انتہائی مختلف نظریات کرنے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا سیٹ بیٹھا ہوا ہے بینچ پہ بالکل، اور وہ بھی فرما رہے ہیں وہی بات. تو خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ صاحب، آپ اعلیٰ ترین عدالت ہیں خدا. اور یہ شخص ایک اور ڈرامہ کر چکا ہے تحریری آئین کے ہوتے ہوئے. کیٹیگوریکلی آپ کا آئین کہتا ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف، ایک بہت سینسٹیو عہدہ ہے نسیم بی بی، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، آپ کی اسٹریٹجک افیئرز آپ کا اسپیشلائزیشن رہی ہے، آپ نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ نے آرٹیکلز لکھے ہیں، میں نے میرا یعنی کہ سیاست زیادہ شعبہ رہا ہے. بابو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آئین آپ کا واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک پینل آتا ہے وزیر اعظم کے پاس، اس میں سے ایک پہ ٹک لگاتا ہے وزیر اعظم اور وہ ایوان صدر بھیجتا ہے اور وزیر وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. یہی ہے نا، اس پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ بھائی صاحب نے ڈالی فائل جہاز لے کر میں زمان پارک پوچھنے جا رہے، کس نے آپ کو اتھارٹی دی تھی؟ کیا آپ نے
19 نومبر تک اتنے سینسٹیو عہدے پر کی، یعنی تعیناتی چیف آف دی آرمی اسٹاف، ایٹمی پاور وغیرہ وغیرہ، اب سپریم کمانڈر ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنے سپریم لیڈر سے پوچھ کر آئی ریفیوز ٹو پلے ایکٹ ایز سپریم کمانڈر ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بٹ آئی فرسٹ ساٹ اپروول آف دی مائی سپریم لیڈر، میں تمہارے صدقے جاواں، اور ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اس کو سکندر مرزا کی طرح نکالنا پڑے گا بی بی کسی دن. اچھا، ورنہ بعد میں دیکھیے گا، ورنہ آرٹیکل 6 انووک ہو گئی ہوگی. اس کی امپیچمنٹ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اچھا، اگر کوئی مناسب آ گئی بات. اچھا، بڑی ویسے انٹرسٹنگ، ایسی آئی بدل سے شورا ورگی تو شاید. ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں اس پہ میں چاہ رہی تھی کہ اب سارا عالم جو فارمر چیئرمین پیمنا کے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس پر کیوں کوئی اقدامات نہیں ہوتے، کوئی نہیں لی جاتی پوزیشن. بٹ آپ ہمیں ذرا الیکشنز کا بتا دیں کہ جو الیکشنز کی ڈیٹ آئی ہے، دین ویل موو ٹو دی ادر سبجیکٹ. صدر مملکت اپنی اوقات میں رہیں، ان کا کیا کام ہے تاریخ دینا، ان کا کیا تعلق ہے مشاورت سے. یہ کس معزز شخصیت کے الفاظ تھے خواجہ آصف صاحب کے، تو اب وہ کس آئین کے تحت کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ معزز چیف جسٹس صاحب نے آج فیصلہ لکھا ہے، اور دیکھیں بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم قوم کو الیکشن کی ڈیٹ تو ملی ہے. بالکل، لیکن یہ تو اگر صدر مملکت نے غداری کی تھی وہ تو پہلے ہی فیصلے میں تھا. وہ کون سے وفادار تھے جنہوں نے جو ہے وہ 11 مہینے اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے دیں گے، یعنی اب تو 13 مہینے کے بعد انتخابات ہوں گے 2 صوبوں میں. آئین تو وہاں پہ بھی واضح ہے نا، آئین تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 روز میں انتخابات کروانے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی تعین نہیں کیا کہ وہ ادھر کون ذمہ دار ہے کہ کیوں نہیں انتخابات. چیف جسٹس نے نہیں کیا. میں تو اس فیصلے بتاتے نا صدر مملکت کے حوالے سے تو پہلے ہی عدالت میں ایک فیصلہ آ چکا تھا نا کہ وہ جو انہوں نے اسمبلی توڑی، جو بھی یہاں پہ تو انتخابات کا معاملہ تھا نا، وہ اسمبلی تو بحال ہو گئی، اسمبلی کی اپنی مدت بھی پوری ہو گئی. آئین کے مطابق انہوں نے 2-3 دن پہلے توڑ دی کہ 90 روز میں ہوں گے، حالانکہ اگر مدت پوری کرتی تو 60 روز میں ہونا تھا. تو وہ کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم 20 ارب روپیہ نہیں دیں گے، ہم انتخابات نہیں کروائیں گے. وہ بھی آئین میں واضح ہے نا، اس کا کیوں نہیں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ان لوگوں کا کیا کردار تھا اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے نا. آئین کے اندر اب 90 روز جب لکھا ہوا ہے اور اب آپ کی پنجاب کی اور KPK کی حکومتیں 13 ماہ چلیں گی، تو پھر تو آپ کے لکھے ہوئے آئین کا تو کوئی فائدہ نہیں، جیسا نصرت صاحب نے فرمایا. اور صدر مملکت کا کردار تو واقعی اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ آپ کے معروضی حالات میں ہوتی ہیں. صدر مملکت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جناب ایک شخص چلا گیا وہ اس سے مشاورت کرنے چلے جائیں کہ کس کی تعیناتی ہونی ہے یا نہیں ہونی. لیکن اس وقت کی جو حکومتی وزراء تھے وہ ہمارے ہی ٹی وی پروگراموں میں آ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ وہ شخص جو اس وقت بگوڑا ہے، جو عدالتی نظام کو مطلوب ہے، تعیناتی سے پہلے مشاورت لندن میں ان سے ہوگی. تو وہ کس قانون کے تحت کابینہ ادھر جاتی تھی؟ تو دیکھیں نا، آپ کو ملکی حالات میں دیکھنا پڑے گا نا، وہ کس قانون کے تحت کابینہ کے کھلم کھلا ٹی وی پہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مشاورت وہاں پہ ہوگی. تو وہاں پہ جو لندن میں جا کے مشاورت ہوتی تھی، وہاں پہ جو ایجنسیاں، کیا وہ خیراتی ادارے ہیں؟ کیا قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑتی تھی؟ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے. مطلب ہم اپنے اداروں کے اوپر کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کوئی خیراتی ادارے تو نہیں ہے نا. قومی سلامتی دونوں ان لوگوں نے بھی خطرے میں ڈالی جو وہاں پہ جا کے کابینہ کے فیصلے کرتے تھے. تو یہ ہے نا، معروضی حالات ایسے ہیں. لیکن اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پر میں آپ کو چھوٹی سی بات کہوں گا، کبھی بھی انصاف کی عمارت نا انصافی کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. جب ہمارا جو رائٹ تھا ووٹ کا، کروڑوں لوگوں کا آپ نے سلب رکھا، 1 سال سے زیادہ عرصہ سلب رکھا، اور اس کے لیے کوئی بھی جواب دہ نہیں ہوگا. جی سب اس میں خوش ہیں تو آگے چلیں، پھر خوشیاں منائیں صاحب، پھر جس چیز میں لوگ خوش ہوں گے اسی طرح ملک کو چلائیں. آئین کو دیکھیں نا، 1 سال سے زیادہ ہو جائے گا. 2 صوبوں جنوری میں ٹوٹی تھی، صوبوں کے اندر جنوری میں، تو 13 ماہ. تو یہ خوشی سے تو نہیں چلتے نا ملک. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے اور بھی معاملات ہیں جس میں ایگری کرتا ہوں وہ بات، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایڈیشن ٹو دیٹ. جی YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.